قیام کے اندر نظر اور سر کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ نظر کہاں رکھنی ہے اور سر کی حالت کہ سر جو ہے نا وہ آپ نے کدھر رکھنا ہے، دائیں کرنا ہے، بائیں کرنا ہے، اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، کدھر رکھنا ہے؟ تو یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے ہے مستدرک حاکم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے تھے. ٹھیک ہے، ہم بھی کیا کرتے ہیں مشکل وقت میں دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، تو یہ ایک فطری بات ہے. تو پھر نا یہ آیت نازل ہوئی الذین ھم فی صلاتہم خاشعون فطأطأ رأسہ، آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا. پھر آپ نے کبھی اپنے سر کو ایسے نماز میں اوپر نہیں اٹھایا. تو کیا معلوم ہوا کہ سر کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جھکا کے نماز میں رکھنا ہے. تو یہ نہ اس کو دائیں پھیرنا، نہ بائیں پھیرنا، نہ اوپر دیکھنا ہے. تو ویسے آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے وہ مدد کے طلبگار ہیں، کوئی دعا کر رہے ہیں، تو اس وقت اوپر سر کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں سر کو اوپر کرنا درست نہیں ہے. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کر لیتے تھے، لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر کبھی اپنے سر کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، آپ اپنے سر کو جھکائے رکھتے تھے. دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سنن نبی داؤد میں ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، وہ اپنی نگاہوں کو اپنی نماز میں اٹھاتے ہیں تو لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گزری. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس سے بعد آ جائیں، لوگ اس سے بعد آ جائیں جو اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں وہ پھیر لیتے ہیں یا اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف. او لتخطفن ابصارہم، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا. جو بندہ بھی ایسے اوپر دیکھے گا تو نیچے آئے گا، نیچے دیکھے گا اپنے سر کو نیچے کرے گا تو اس کی وہ نظر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کو کھینچ لے گا، اچک لے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ وعید بیان فرمائی ہے. تو بعض اوقات نماز میں بے دھیانی سے ہم بھی جو ہے وہ اوپر کی طرف دیکھ لیتے ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نظر کو نیچے رکھنا ہے، سر کو جھکا کے رکھنا ہے. قیام میں ہاتھوں کی حالت، تو پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوں گے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو آپ نے اٹھانا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جس کو عرف میں ہم کہتے ہیں رفع الیدین. یدین کا معنی دونوں ہاتھ اور رف کا معنی کیا ہے؟ اٹھانا، بلند کرنا. تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا. تو یہ پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ ان کو اپنے کانوں کی لوموں کے اپنے کانوں کے برابر کر لیتے تھے. یہ کان ہے نا بندے کے، تو کانوں کے برابر ہاتھ کر لیتے تھے. اور تیسری حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے تو اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے تھے، اس میں کچھ خلا وہ ہوتا تھا، کھلا رکھتے تھے. تو یہ تین احادیث وہ آپ کے سامنے ہیں. تو جب آپ نماز شروع کریں گے تو کھڑے ہیں آپ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین کرنا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں نا تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ وہ باتیں ساری رفع الیدین میں جو غلطیاں صحیح ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. جو عام احناف کی عادت ہے وہ اپنے کانوں کو اپنے انگوٹھے کے ساتھ وہ چھوتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ آپ اپنے کندھوں کے برابر کرتے ہیں، اپنے کانوں کے برابر کرتے ہیں، کانوں کی لوگوں کے برابر کرتے ہیں، آپ چھوتے نہیں ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. تو وہ پچھلے سبق میں بھی بات ہوئی تھی، جو نماز سے پہلے غلطی عام طور پر کی جا رہی ہے وہ نیت. یہ تو نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے، وہ الفاظ کے ساتھ نماز کے لیے نیت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ آپ ٹچ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، برابر کریں گے کانوں کے. تو کانوں کے ساتھ ہاتھ نہ اوپر نہ نیچے، نہ انگوٹھا نہ کوئی اور انگلی آپ
نہیں لگائیں گے. اچھا یہ حدیث تھی ابن خزیمہ میں لم یفرج بین اصابعہ ولم یضمہما. اوپر والی جو حدیث ہے جامع ترمذی کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہاتھوں کو ایسے رکھنا ہے یہ کھلا ہوتا ہے. نہ تو آپ ان کے درمیان بہت زیادہ کشادگی کرتے تھے، نہ ہی ان کو ملا کے رکھتے تھے. نہ یہ ہوتی تھی حالت، نہ یہ ہوتی تھی. بالکل ملاتے بھی نہیں تھے اور بالکل وہ کھلا بھی نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس بندے کے ہاتھ کندھے کے برابر ہیں اوپر میں جو تصویر ہے، اور نیچے میں جو تصویر ہے اس کے ہاتھ کانوں کے برابر ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر یہ ہاتھ اس کے نیچے والے کانوں سے جہاں اس کے ہیں کانوں کی لو کے تھوڑا اوپر بھی ہو جائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہاتھ ٹچ نہیں ہے کانوں کے ساتھ، نہ انگوٹھا نہ ہی شہادت کی انگلی. تو یہ نیری جہالت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز کے طریقہ سے غفلت ہے. ہاں جی یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا غلطی ہے اس میں؟ اس نے انگلیوں کو ملایا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اس طرح ملاتے نہیں تھے. ہاں جی اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ زیادہ کھلی ہوئی ہیں انگلیاں اس کی. ہاں جی اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ کندھوں کے برابر لے کے گیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کم از کم، یہ جو غلطی ہے نا یہ ہمارے اہل حدیث حضرات زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ زیادہ غلطی ہوتی ہے اس وقت جب آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں. جب آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں اس وقت وہ زیادہ غلطی ہوتی ہے، اور پھر نا غلطی کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں. تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ کندھوں کے برابر اس نے ہاتھ نہیں کیے.